شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، سورہ البقرہ کا قصہ مزید بڑھاتے ہوئے آج میں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے بنی اسرائیل پر دو انعامات کا ذکر کروں گا۔ ایک تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور پیچھے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سنگین جرم کے اوپر بھی ان کو معاف فرما دیا۔ اور دوسرا انعام ان پر یہ ہوا جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تیرا یقین نہ کریں گے جب تک ہم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سارے مر جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو دوبارہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کی ابتدا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کروں گا، آیت نمبر 51 اور 52 کا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور ان کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقررہ ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں موجود ہے۔ ان 40 دنوں میں ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ 40 دن اور رات وہاں پر ٹھہرے اور کسی سے بات چیت اس عرصہ میں نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختوں پر تحریری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جوہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکاوے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے بالکل دور تھے، انہوں نے شرک نہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آتے ہیں تو قوم کی حالت دیکھ کر بہت افسوسناک ہوئے اور انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب آیت کریمہ میں آیا ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ۔ اب جو فرقان کا لفظ ہے، فرقان فرق کرنا، فرقان کے کئی معنی ہیں۔ فرقان سے مراد تورات بھی ہے، فرقان سے مراد کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بزا وغیرہ۔ نمبر 3 حلال اور حرام میں فرق کرنے والی شریعت بھی مراد ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 54 ہے جس کا ترجمہ ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب آیت کریمہ میں ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجا کرنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم
راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو گئے وہ شہید ہوئے اور باقی بخشش دیے گئے ہیں، جنہوں نے قتل کیا وہ بخش دیے گئے۔ اب قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ مرتد کی جو سزا قتل کیوں ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمدار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالی کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دینا کس طرح کا ظلم ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا، بچڑا بنا کر انہوں نے پوجا کی۔ بچڑا بنا کر پوجنے والے بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1 مجسمہ سازی جو کہ حرام ہے۔ نمبر 2 انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ نمبر 3 بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو گئے تھے۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید تھا، کیونکہ یہ جو فعل تھا اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ مستحق تو اس بات کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور وہ فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں دعا کی، ان کی توبہ کی، تو ان کی مغفرت قبول ہو گئی اور انہیں بخش دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ 55 اور 56 میں جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارا دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ آیت کریمہ میں آیا کہ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کرے۔ تو بنی اسرائیل کے جو 70 آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں جا کر وہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے، جو بنی اسرائیل تھے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ ان کی اس بات کے کہنے پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، اے میرے رحمان و رحیم رب، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عظمت ہے، اس واقعے سے شان انبیاء علیہ السلام بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب بنی اسرائیل نے کہا، تو کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اور اسی سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں ترک اداب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔